الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وحزبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین. انتہائی احترام و عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ اور اپنے دست اقدس سے اپنے غلاموں کی جھولیاں بھرنے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی برکت و سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رات کافی ڈھل چکی ہے اور اس ڈھلتی ہوئی رات میں موسم کب رنگ بدلے اس اندیشے سے بے پرواہ ہو کر اگر آپ سبوں کو کسی چیز نے باندھ رکھا ہے تو وہ نام رضا ہے. خانوادہ سرکار اعلی حضرت کے نمائندوں سے معمور یہ اسٹیج اور خود رضا کا دیار، اس سے بڑھ کر اور کشش کی بات کیا ہو سکتی؟ اسے آپ عام جلسوں کی طرح سے لیتے ہیں. اس جلسے کو بھی میں زیارت گاہ سمجھتا ہوں. عرصے کے بعد جب میرے مخدوم ابن مخدوم برادر مکرم شہزادہ ریحان ملت حضرت عثمان رضا خان انجم میاں نے یوم رضا کے جشن کے اہتمام کا آغاز کیا تھا، تو وقفے کے بعد آغاز کے چند اجلاس میں میری شرکت ہوئی. یہ ان کی جانب سے وہ پہل تھی میری اپنی جانب سے. اب پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ رضا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں ان تاریخوں میں
یوم رضا کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اگر میں کہوں تو کیا غلط ہوگا کہ ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، اب تو گلشن میں وہی طرز ادا ٹھہری. ہر جگہ رضا کا جشن، ہر جگہ یوم رضا. آج اسی تحریک کی شکل رکھنے والے اجلاس میں ہم آپ کے روبرو ہیں، اور میری بریلی شریف میں حاضری تقریر کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، استفادے کے لیے ہوتی ہے. بارگاہ رضا سے کچھ پانے کے لیے ہوتی ہے. اور شاید آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر میں ویسا تقریر کرنے والا ہوتا تو کھڑے ہو کر تقریر کرتا، کرسی پہ بیٹھ کر تقریر کرتا. میرا تعارف تو درسگاہ کے ایک خادم کی حیثیت سے شہزادے نے کرایا، دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف کے ایک خادم. میں 2 منٹ براؤں شریف کے دارالعلوم کو مادر علمی کہہ کر شہزادہ ریحان ملت نے براؤں شریف کے فیض الرسول کا ذکر کیا اور مادر علمی کہہ گئے. تو مناظر صاحب مجھے ایک شعر یاد ہے، اپنا جو کہہ کے آج انہوں نے بلا لیا، اپنا جو کہہ کے آج انہوں نے بلا لیا، میرا مزاج اور بھی شاہانہ ہو گیا. واہ واہ، یک آدمی نے سبحان اللہ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. میں تو مایوسی ہوا جا رہا کہ جب نعرہ لگایا ہمارے ناظم اجلاس میں، کتنی نستعلیق ان کی نظامت ہوتی ہے. اللہ و دل، ورنہ کئی بار تو سمجھ میں نہیں یہ آتا ہے کہ ناظم اجلاس نے زیادہ وقت لیا یا خطیب. اپنا جو کہہ کے آج انہوں نے بلا لیا، میرا مزاج اور بھی شاہانہ ہو گیا. اگر آپ ساتھ دیں گے تو چند منٹ، اس کے بعد تو آپ کو خطبہ کی تقریروں سے فیضیاب ہونا ہے. میں اپنے سرکار اعلیٰ کے چند شعر جو میرے اپنے ہی نہیں ہیں، آپ کے بھی. ارے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اللہ سبحان اللہ. ارے یہیں کے لوگوں ہی کے نہیں ہیں، وفاداروں کے اعلیٰ حضرت، محبت کرنے والوں کے اعلیٰ حضرت، نبی کے غلاموں کے اعلیٰ حضرت، خواجہ کے دیوانوں کے اعلیٰ حضرت، غوث کے شیدائیوں کے اعلیٰ حضرت، سچے پکے مسلمانوں کے اعلیٰ حضرت. کسی ایک کے تھوڑی، تو ان کے اب اس ڈھلتی ہوئی رات میں پتہ نہیں اس کا پڑھنا بحیثیت مقرر کے مناسب ہوگا کہ نہیں، مگر فیض پانے کے جذبے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ان کے اشعار ایمان میں توانائی کا سرچشمہ ہے. مل کے خاصے کبریا، مل کے خاصے کبریا ہو، مالی کے ہر ماں سوا. مل کے خاصے کبریا ہو، مالی کے ہر ماں سوا ہو. اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. اور
یہ درسگاہی شعر ہے، لیکن امام احمد رضا کے ایک گوشے پر شہزادہ خانوادہ اعلی حضرت حضرت ارسلان میاں سلمہ نے روشنی ڈالی، ایک گوشے پر مادہ تاریخی کو خاص طور سے انہوں نے فوکس کیا۔ میں اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر اگر کہوں تو امام احمد رضا حقائق و معلومات کا جہان حیرت ہیں۔ جتنے علوم و فنون پر انہوں نے کتابیں لکھی، ان کا نام اگر میں ذکر کر دوں تو 15 منٹ، میں نے کہا تھا 15 منٹ لگ جائیں گے۔ تقریباً 54 علوم و فنون پر جس نے علم و عرفان کے دریا بہائے، اس عبقری اور جینیس کا نام امام احمد رضا ہے۔ ماضی کی تاریخ میں 300 سال سناٹے کی تاریخ ہے، ایسا کوئی رائٹر نہیں، علوم و معارف کا ایسا کوئی جامع نہیں جیسا بریلی شہر میں علامہ نقی علی خاں کے گھر، علامہ رضا علی خاں کے گھر پیدا ہونے والا وہ بچہ جو احمد کی رضا، جس نے وہ کر کے دکھایا جو اکیڈمیاں نہیں کر سکتی، جو دارالمعارف نہیں کر سکتے ہیں، اس نے وہ کر کے دکھایا۔ اور جب کہیں معلومات کی محدودیت کے ماحول میں کوئی آوازہ بلند ہوتا ہے تو زبان پر یہی شعر ہوتا ہے کہ جس نے روشن کر دیا تھا علم و عرفان کا چراغ، پھر زمانے کو وہی احمد رضا درکار۔ یہ رضا کا شہر ہے، یہ حجت الاسلام کا شہر ہے، یہ مفتی اعظم کا شہر ہے، یہ آبروئے مرکز اہل سنت و آبروئے اہل سنت تاج الشریعہ کا شہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں زبانی جمع خرچ کرنے والا نہیں ہوں کہ بریلی کے اسٹیج پر آیا تو اس خانوادے کا خطبہ پڑھوں۔ میرا پورا گھرانہ، میں کئی بار حضرت سوچتا ہوں کہ مدارس کی اس بھیڑ میں حضرت رحمانی میاں نے اپنے شہزادوں کی تعلیم کے لیے براؤں شریف کا انتخاب کیا۔ حضرت سبحانی میاں کو بھیجا، حضرت انجم میاں کو بھیجا، حضرت تسلیم میاں کو بھیجا، حضرت توصیف میاں کو بھیجا، ان شہزادوں کو بھیجا۔ اور میں حضرت ایک بات یہیں اسٹمپور آ گیا، کیا براؤں شریف اور بریلی شریف میں کوئی علیحدگی ہے؟ میں اپنے فیض الرسول کی ایک تاریخ میں میرے والد گرامی کے مرشد اجازت حضرت سیدنا شاہ عبد اللطیف علیہ الرحمہ، جو بریلی شریف بھی حاضر ہوا کرتے تھے، اعلی حضرت کے معاصر بھی تھے، اعلی حضرت کے محب بھی تھے، اعلی حضرت ان سے بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے، اور اعلی حضرت کے فلسفہ عشق کے ایسے مطیع اور تابع تھے کہ جب ان کے خود ساختہ مبینہ مرید کی بد مذہبیت ظاہر ہوئی تو امام احمد رضا کی اطلاع پر پھر خان سرائے کے مولوی غلام یاسین کے یہاں قیام کرنا تو کیا، اس سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے خواب دیکھا براؤں شریف کی خانقاہ کہ خانقاہ کے ایک حصے میں میرے مرشد اجازت حضرت شاہ عبد اللطیف علیہ الرحمہ اور مجدد دین و ملت امام احمد رضا، زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے،
دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ طلبہ اور حضرت شاہ عبد اللطیف نے کہا کہ حضرت آپ ان بچوں کو کچھ پڑھا کر کے یہاں تعلیم کا آغاز کریں۔ خواب سے بیدار ہوئے تو میرے والد گرامی شعیب الاولیاء نے کہا کہ مجھے خواب میں اشارہ ایک مدرسے کے قیام کا ہو رہا ہے۔ دنیا نے تو سمجھا کہ شعیب الاولیاء کا یہ مدرسہ ہے، مگر خواب کی گہرائیوں میں جب جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ یہ اعلی حضرت کا مدرسہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو منظر اسلام میں بھیجیں، یہ بھی اعلی حضرت کا مدرسہ، فیض الرسول میں بھیجیں، یہ بھی اعلی حضرت کا مدرسہ، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری خانقاہوں پر اعلی حضرت کا احسان، سارے مدرسوں پر اعلی حضرت کا احسان۔ کوئی اعلی حضرت کی اس نصیحت کو جو اعلی حضرت نے اپنی وصیت میں کیا تھا کوئی مانے نہ مانے، مگر براؤں شریف کے ایک اعلی حضرت کے دیوانے نے اپنی خانقاہ کو وقف کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں اسے مسلمانوں کے نام وقف کرتا ہوں، میں اسے مسلمانان ہم عقیدہ امام احمد رضا کی ملکیت قرار دیتا ہوں۔ تو اس لیے اس کا انتخاب ہو رہا ہے، یہ وہ سلسلہ ہے۔ اور آج جب شہزادے گرامی حضرت ارسلان میاں نے اپنی بصیرت افروز، بھئی میں تو درسگاہ کا آدمی ہوں، بنیادی طور پر میں ان تقریروں کو زیادہ سمجھ بھی نہیں پاتا جو اسٹائلسٹ ہوتی ہیں، لیکن ان تقریروں کے بارے میں اور ان خطابات کے بارے میں ایک چھوٹے موٹے اسکالر کی حیثیت سے مذہبی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رفتہ رفتہ تیری رفتار قیامت ہوگی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت انجم میاں کو کہ اس گھرانے کی جو علمی وراثت ہے، اس معاملے میں میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ جو آپ نے کہا کہ یہ کذب ہے اور مبالغہ، صافہ امام احمد رضا کی فقط صافہ امام احمد رضا کی وراثت نہیں، ابا فقط امام احمد رضا کی وراثت نہیں، امام احمد رضا کی وراثت ان کا علم، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا پایہ تحقیق ہے، ان کی فقاہت ہے، ان کی شان تفسیر ہے۔ قلیل البذات فی الحدیث کہنے والوں پر امام احمد رضا کی تحقیقات انیقہ علم حدیث میں ایک تماچا ہے۔ امام احمد رضا جیسا محدث، امام احمد رضا جیسا مفسر، امام احمد رضا جیسا فقیہ، امام احمد رضا جیسا فیلسوف، امام احمد رضا جیسا منطقی، امام احمد رضا جیسا ماہر فنون اگر 300 سال کے عرصے میں تراش کیا جائے تو امام احمد رضا کا کوئی ثانی اور حسن نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ورجنل ہے۔ تو بات وہ علمی شعر آ رہا تھا، لیکن میں کہہ دوں حضرات علماء تو اسٹیج پر ہیں، سب تمہاری ہی خبر تھے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو اور قبل ذکر اضمار کیا جب رتبہ سابق آپ کا ہو۔ وہ کلس روزے کا چمکا، سر جھکاؤ کچ کلا ہو، وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ۔ زندگی بھر امام احمد رضا اپنے آقا کے لیے رب اللہ،
جانتے ہو کیا اعزاز ملا؟ امام احمد رضا کی شخصیت کا یہ معمولی حصہ ہے، ان کا علمی جاہ و جلال بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ امام احمد رضا کی شخصیت کا کمال تو یہ تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور ایسا مسلمان کہ اسلام بھی جس مسلمان کے اسلام پر ناز ہے۔ کیسا مسلمان؟ 2425 سفر کی بات، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، ناظم اجلاس کے ساتھ۔ اب سے میں ڈیبیٹ نہ ہو، لیکن وہی میں کہہ رہا تھا کہ ان کی علمیت، ان کی تحقیق، ان کا فکر رسا، یہی تو امام احمد رضا کی پہچان۔ علی میاں باپ بیٹے دونوں مجبور ہو گئے اعلی حضرت کے بارے میں یہ کہنے پر، فاقہ اقران ہو، اپنے معاصرین میں وہ فائق، یہ وہ حقیقت ہے، وہ چڑھتا ہوا سورج ہے جو اپنی عظمت کو دشمنوں سے بھی منواتا ہے۔ لیکن میرے اعلی حضرت کا سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ وہ عاشق رسول ہی نہیں تھے، سراپا عشق تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نعرہ لگاتا ہے عاشق رسول اعلی حضرت؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلی حضرت کا نعرہ عاشق رسول کی حیثیت سے ان کے عشق کی صحیح تعبیر کر ہی نہیں پاتا، اس لیے اعتراف کی زبان میں پوری دنیا سنیت امام احمد رضا کو عاشق نہیں کہتی، بلکہ سراپا عشق رسول کہتی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت۔ تو جب اس طرح کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے، ایسا عاشق، تو وہ بارگاہ رسول کا مقبول ہی نہیں ہوتا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ بارگاہ رسول کا مقبول ہی نہیں ہوتا، بلکہ منتظر بارگاہ رسول ہوتا۔ بارگاہ رسول میں اس کا انتظار ہوتا۔ 25 سفر 2:38 پر امام احمد رضا کا وصال۔ مرتے تو وہ لوگ ہیں، یہاں تو وصال ہو رہا۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات۔ اور ملاقات کا تصور اگر اتنا یقینی نہ ہوتا تو آپ نے حضرت ارسلان میاں سے سنا کہ وصیت میں اعلی حضرت نے اپنی قبر پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟ اتنی اونچی قبر، میں خود سلام پڑھوں، اپنے سارے فالورز اور سارے متبعین سے کہوں کہ جب نبی کا ذکر ہو تو اختتام مجلس پر کھڑے ہو کر اس تصور کے ساتھ سلام پڑھنا کہ اس بڑی عظمتوں والے رسول کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، تو بیٹھ کر انہیں نہ یاد کیا جائے بلکہ احترام میں کھڑے ہو جایا جائے۔ اور جب مصطفیٰ خود ہی آ جائے، مصطفیٰ کی تصویر سامنے دکھائی پڑے، کوئی دیوانہ بیٹھ سکتا ہے؟ ارے کوئی دیوبند کا
نہ ہنجار تو بیٹھ سکتا ہے، مگر بریلی کا امام احمد رضا کیسے بیٹھ سکتا ہے جس نے کھڑے ہو کر دنیا کو رسول کی عظمتوں کا درس سکھلایا ہو؟ تو جانتے ہو ان کا انتظار کہاں ہو رہا تھا؟ نبی کی بارگاہ میں ہو رہا تھا۔ ایسی مقبولیت دیکھی ہے کسی کی؟ مقبول ہونا بھی عاشق ہونا بھی کمال کی بات ہے، مقبول ہونا اس سے زیادہ کمال کی بات ہے، اور منتظر ہونا اس سے بھی زیادہ کمال کی بات ہے۔ اجمیر میں کوئی صاحب پہنچے اور کہا ہمیں بریلی کا پتہ چاہیے۔ کہا آپ شام کے رہنے والے، آپ کو بریلی کا پتہ چاہیے؟ کہا مجھے مولانا احمد رضا سے ملنا ہے۔ آپ نے ان کو کیسے جانا؟ ہم نے شام میں ان کو نہیں جانا، ہم نے احمد رضا کو مدینے میں جانا۔ اس امام احمد رضا کو مدینے میں جانا، جو رہتے تو بریلی میں تھے، بھارت میں، اور ہر وقت تڑپتے رہتے تھے، جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ واہ 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 واہ۔ کہا آپ نے مدینے سے ان کو جانا؟ کہا ہاں، میں سرکار کے مواجہے شریف میں موجود تھا اور میری آنکھ لگ گئی، اور سویا کیا قسمت کا دروازہ کھلا، دیکھا کہ رسول پاک کی محفل پاک ہے، سرکار تشریف فرما ہے، محفل میں غایت ادب و احترام میں سکوت و سناٹا طاری ہے۔ میں نے اسی عالم میں پوچھ لیا کہ کیا یہاں کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہا ہاں، بریلی کے احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی کے احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے۔ آج اسی بریلی کی آبرو کو بچایا اور اس کی تحریک کو آگے بڑھایا اعلی حضرت کے شہزادے سرکار حجت الاسلام، اسی عشق و محبت کی تحریک کو آگے بڑھایا سرکار مفتی اعظم نے، اسی عشق و محبت کی تحریک کو بڑھایا خانوادہ اعلی حضرت، اور آج مرکز اہل سنت کی آبرو بن کر اور اہل سنت کی آبرو بن کر اسی تحریک عشق و محبت کے عظیم داعی کی حیثیت سے پوری دنیا میں پہچانی جانے والی شخصیت کا نام تاج شریعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ان کا سایہ کرم سلامت رکھے اور ان کی تصنیفات و تحقیقات انیقہ سے اہل سنت کو مستفید فرمائے۔ میں اپنے پیشرو خطیب شہزادہ بلند اقبال مولانا ارسلان رضا صاحب کا تعارف بڑا مختصر ہوا تھا، میں نے تو باضابطہ اس کو مستند کر دیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند اور حضور شعیب الاولیاء کی حیات میں براؤن شریف سے جاری ہونے والا فیض الرسول کا آرگن ماہنامہ فیض الرسول، جس نے بر صغیر کے جرائد و رسائل میں سب سے پہلے یہ اقدام کیا کہ اپنے فرنٹ پیج پر لکھا مذہب اہل سنت کا ترجمان وہ مسلک رضویت کا نقیب۔ سرکار مفتی اعظم نے دعاؤں سے نوازا۔ آج تو اپنے کو سنی بھی کہتے ہیں، اور میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلک اعلیٰ کو ایک دفعہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پھر سے نعرہ لگاؤ، عشق محبت عشق محبت۔
आला हजरत से जलने वाले हैं, ताजु शरिया से जलने वाले। तो अब शायर ने तो न आला हजरत का जिक्र किया था न किसी और का जिक्र किया था, उनने सबका काम तमाम कर दिया। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अभी कुछ ढेबरियां छोटे छोटे चिराग जलने वाले, अभी कुछ बची खुची हैं, वो भी गुल हो गए। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फरोजा है, और अहमद रजा की सबसे ज्यादा उजाला बिखेरने वाली शमा का नाम बरेली शरीफ में अगर है तो वो साथ हजरत ताजु शरीफ। इसको, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। ये हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। रजा की फिक्र, रजा का इश्क, रजा का इल्म, रजा की तहकीक, रजा की गैरत, रजा की हमीयत को अगर एक किसी पैकर में जमा कर दिया जाए तो उस पैकर का नाम अख्तर रजा। इस हकीकत को मानना पड़ेगा। और ये ऐसी हकीकत है कि जो पहले से मान ले तो अच्छा है, नहीं तो वक्त उनको मनवा दे, कौम उनको मनवा दे। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। हजरत की ज़ख़ीम शरह और तस्नीफ अल फर्द फी शरह असीदतिल बुर्द, बड़ी ज़ख़ीम और अपने तहकीक की बुनियाद पर वो किताब है कि अहले इल्म ही उसकी लताफतों से कमा हक़्क़हू महसूस हो सकते हैं। अपने तालिब इल्मी के ज़माने में तकमील तो अब हुई अरसलान मियां की। इंशाअल्लाह दस्तारबंदी 22 मुहर्रमुल हराम को दारुल उलूम फैजुर रसूल बराऊं शरीफ के सालाना जलसे दस्तारबंदी में पूरे खानवादे रजा की अक्सरियत की मौजूदगी में मैं इन सभी हजरात को फर्दन फर्दन दावत दे रहा हूं। हजरत तस्लीम मियां साहब और सारे खानवादे के लोगों को, और इंशाअल्लाह यूं भी रस्मन भी दावतनामा सभी हजरात को पहुंचेगा। और वो जश्न बराऊं शरीफ और बरेली शरीफ के लिए एक तारीखी अहमियत का जमाने तालिब इल्मी में इन्हिमाक देखिए, रग़बत देखिए कि इन्होंने उर्दू में उसकी तशरीह और तर्जुमा। माहनामा फैजुर रसूल में किस्तवार इनका मजमून शाये भी हो रहा है, और इंशाअल्लाह इनकी दस्तारबंदी के मौके पर वो एक किताबी शक्ल में उसकी पहली जिल्द का वहां रस्म इजरा भी होगा, खानवादे रजा की मौजूदगी में उन्हीं की किसी मुख्तदर शख्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानवादे रजा के इन शहजादों को तो दावत पेशी ही कर रहा हूं। मैं रजा के सभी चाहने वालों को उस जश्न में शिरकत की दावत देता हूं कि आप देखें कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। वादी आइए उस जश्न में और महसूस कीजिए कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत जाइए वो इलाका रजा का है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वरना इमाम अहमद रजा पे तो मैंने इतना पढ़ा, इमाम अहमद रजा पे मैंने इतनी स्टडी की कि बगैर पीएचडी किए हुए भी अगर किसी को धोखा हो जाए माहिर रिजवियात होने का मेरे ऊपर,
تو صرف دھوکہ ہی نہیں ہوگا، یہ حقیقت کا انعکاس بھی ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بس رضا کے مشن کے ساتھ جڑا اور تقریر کی سرٹیفکیٹ آپ لوگ کیا مجھے تو سند میرے سرکار مفتی اعظم نے بچپن ہی سبحان اللہ سن 1965 میں جب میں بریلی شریف اپنے والد گرامی شعیب الاولیاء کے ساتھ حاضر ہوں تو عرس کا پروگرام سرکار اعلی حضرت کے مزار پاک کے اوپر والے حال میں ہوا۔ میں نے بچپنے کا زمانہ تھا، میرے استاذ خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ اسی بچے پر سرکار مفتی اعظم اتنی عنایت کریں گے کہ کل اپنی غلامی میں لے کر بہت ساری اجازت و خلافتیں عطا کریں گے۔ لیکن بچپنے کا زمانہ تھا، امام احمد رضا پر میں نے رد کر تقریر کی، بچپنا تھا عربی زبان، تو میرے سرکار مفتی اعظم نے اس زمانے میں 1965 21 روپے عنایت کی۔ مودی چاہے جتنا نوٹ بند کر لے مگر وہ نوٹ آج بھی میرے پاس، اور اس عقیدت کے ساتھ میرے پاس ہے کہ جب تک حضور مفتی اعظم ہند کی یہ عطا میرے ساتھ رہے گی میں اس معاملے میں دنیا دار کا محتاج نہیں رہوں گا۔ فتاوی فیض الرسول اٹھائیے، اس کے ابتدائی صفحات میں میرا جو مضمون شائع ہوتا ہے شعیب الاولیاء اور امام احمد رضا، میں نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اپنی عقیدت کا یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں دنیا دار کا باب اموال میں محتاج نہیں رہوں گا، کیونکہ میرے سرکار مفتی اعظم نے مجھے عطا کر دیا۔ اللہ تعالی، اور میں تو چاہتا ہوں کہ میرا پورا گھرانہ ہی ایسے ہی رہے، آنے والی نسلیں بھی ایسے ہی۔ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے اس وصیت کا پیغام اپنے گھر والوں کو سنا رہے تھے، میرے گھر کا بھی ایک بچہ میرے ساتھ آیا، میرا بیٹا، ہم لوگ پیر گھرانے کے اپنے سلسلے میں وہ بیعت ہے، مگر آج حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کے دوران اچانک دل میں ایک خوف اٹھی۔ میرے بڑے بیٹے کو تو تاج الشریعہ نے اپنی اجازت و خلافت دے کے غلامی میں لیا، میں نے کہا کہ یہ مرید ہے سلسلہ قادریہ یا رالویہ میں، لیکن رضا کے غلاموں کی بھی فہرست میں نام ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ آپ اسے اپنی غلامی میں ہاتھ پکڑا اور کمال شفقت کے ساتھ اور براؤں اور بریلی کے تعلق کو اور پروان چڑھاتے ہوئے سرکار تاج الشریعہ نے میرے بچے محمد شعیب کو اپنی غلامی میں، تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میرا گھرانہ رضا کا غلام تھا، ایسے ہی میری آنے والی نسلیں رضا کے مشن پر کام کرتی رہیں، اس لیے کہ رضا کا مشن مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کسی نئے دین، مذہب اور فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس دور میں مذہب اہل سنت کی باوقار طرحدار وضاحت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ، اللہ تعالی اس کے حاملین کو سلامت رکھے، اس کے ماننے والوں کو سلامت رکھے، اور ان کو ہدایت دے جو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ورنہ ان کا انجام تو یہی ہے کہ گل ہو جائیں گے چراغ۔ اللہ تعالی ہمیں رضا کے ساتھ وابستہ رکھے، رضا کے مشن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ذرا دو تین شعر یہ